السلام علیکم ساتھیوں، ویلکم ٹو غازی انفو ٹی وی۔ 27 جون 2019 کو حکومت وقت نے لاہور کے شاہی قلعے کے باہر 250 سے 300 کلو گرام وزنی ایک مجسمہ نصب کیا جو کہ راجہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ ہے، اور اس مجسمے میں اس کو ایک تلوار اور ایک کمان کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھا ہوا دکھایا گیا ہے۔ آخر یہ رنجیت سنگھ ہے کون، اور اس مجسمے کو مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ نہ تو آج تک گورنمنٹ کا کوئی رکن بتا سکا اور نہ ہی وہاں کی عوام کو سمجھ میں آ سکی کہ آخر ایسا کس نظریے کے تحت کیا گیا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولے گا۔ تو ساتھیوں، شروع کرتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو کو۔ برصغیر کی تاریخ آج سے تقریباً 5000 سال پرانی ہے، اور اس دوران اس خطے میں بہت سے بادشاہ اور مہاراجاؤں نے حکمرانی کی۔ ان میں سے ایک راجہ رنجیت سنگھ ہے جو کہ سکہ شاہی کا راجہ ہیرو بھی ہے۔ ساتھیوں، مہاراجہ رنجیت سنگھ پنجاب کے شہر گوجرانوالا میں 13 نومبر 1780 کو پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام مہان سنگھ اور ماں کا نام راج کور تھا۔ اس نے 9 شادیاں کی تھیں اور اس کی بیویوں کے نام یہ تھے: مہتاب کور، مہارانی مہتاب دیوی، داتار کور، گلاب کور، راج بانسو، گل بہار بیگم، جند کور، راج دیوی اور ہار دیوی۔ اور اس کا انتقال 27 جون 1839 کو لاہور میں ہوا۔ پنجاب میں سکھ سلطنت کا بانی اسی کو کہا جاتا ہے۔ اس نے 1801 سے لے کے 1839 تک پنجاب پر حکمرانی کی، اور اس 40 سالہ دور حکمرانی میں اس نے پنجاب اور اس کے ملحقہ علاقوں میں کشمیر سے لے کے ملتان اور پشاور تک کا سارا علاقہ اپنی حکمرانی میں شامل کر لیا۔ بچپن میں اس کی بائیں آنکھ چیچک کی وجہ سے ضائع ہو گئی تھی۔ 12 سال کی عمر میں اس کا باپ مر گیا اور اس نے حکمرانی سنبھال لی، اور 16 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی۔ اس کی ساس سدا کور ایک قابل عورت تھی اور اس نے رنجیت سنگھ کی حکمرانی میں بہت مدد کی۔ پنجاب پر دورانی حکمرانوں کی حکومت تھی، مگر سکھوں کی بغاوت کی وجہ سے یہ علاقہ ان کی حکومت سے باہر تھا۔ شاہ زمان والی کابل نے پنجاب پر حملہ کیا، مگر اس کو دیکھ کر سکھ باغی اپنی پناہ گاہوں میں چلے گئے۔ شاہ زمان نے ان کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا، کیونکہ وہ جنگلوں، پہاڑوں اور اپنے محفوظ قلعوں میں چھپ چکے تھے، اور کابل میں بغاوت کے آثار کی وجہ سے اس کو واپس جانا پڑا۔ لاہور اس وقت باغیوں کے زیر اثر تھا، اور یہاں پر سکھ، ہندو اور مسلمان سب ان کے ہاتھوں جان اور مال سے لٹ رہے تھے، اور اس وقت ان سب کو رنجیت سنگھ کی صورت میں ایک امید نظر آئی۔ تو وہاں کے امراء نے اس کو خط لکھا کہ وہ یہاں آ کر حکومت سنبھالے، اور اس سے پہلے شاہ زمان بھی اس کو حکم دے چکے تھے، لیکن اس کے آنے کے بعد اس کے مظالم نے وہاں کے لوگوں کو پہلے کے تمام ادوار کو بھولنے پر مجبور کر دیا۔ 1799 میں 19 سال کی عمر میں اس نے لاہور پر قبضہ کیا، تو پہلے اس نے لاہور کی عوام سے بہترین سلوک کیا اور اپنی افواج کو یہاں پر لوٹ مار کرنے سے منع کیا، اور اس طرح لاہور کے لوگوں کے دل جیت لیے۔ 1802 میں اس نے امرتسر کو فتح کیا۔ یہاں سے بھنگیوں کے مشہور توپ کے ساتھ ساتھ اور کئی اس کے ہاتھ آئیں۔ اس کے بعد کے چند برسوں میں اس نے تمام وسطی پنجاب کو فتح کر کے سندھ کا رخ کیا۔ تاج برطانیہ اس پیش قدمی کو اپنے خلاف سمجھتا تھا، اس لیے 1809 میں عہد نامہ امرتسر کی روح سے دریائے ستلج رنجیت سنگھ کی سلطنت کی جنوبی حد قرار پائی، اور اس کے بعد یہ اٹک، ملتان، ہزارہ، کشمیر، بنو، ڈیرہ جات اور پشاور کو اپنی سلطنت میں شامل کرتا چلا گیا۔ کھنیا لال ایک ہندو نے اپنی کتاب تاریخ لاہور میں لکھا ہے کہ جس مسلمان لڑکی کو چاہتا ہے اس کے گھر میں بے عزت کر دیتا تھا، اور یہ ایک ہندو نے لکھا ہے، نہ کہ مسلمان نے۔ یہاں تک کہ مسجد وزیر خان کے میناروں پر بھی بدکاریوں سے باز نہ آتا تھا۔ اس کے دور میں شاہی مسجد کو گھوڑے اور خچر باندھ کے استبل بنایا گیا۔ نور جہاں جہانگیر خان کی بیوی اور اس کی بیٹی کی قبر کو کھیڑ کر جس قیمتی صندوق میں ان کو دفن کیا گیا تھا، لاشوں کی بے حرمتی کر کے وہ صندوق اٹھا کے لے گیا۔ شرف النساء گورنر عبدالصمد کی بیٹی کی قبر میں قرآن اور تلوار موجود تھی، اس کو بھی قبر کھود کر نکال کر لے گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قبروں کا قیمتی پتھر اتار کر بھی امرتسر لے گیا۔ اس نے اپنے دور میں پنجاب کو تخت و تاراج کر کے پنجاب پر اپنا قبضہ جمایا، اور اس نے پنجاب کے لوگوں کے مذہبی اور دیگر آزادیوں کو سلب کر دیا، اور خاص طور پر مسلمانوں پر کیے گئے مظالم نے ایک بار چنگیز خان اور ہلاکو خان کی روحوں کو بھی شرما دیا، کیونکہ یہ وہ راجہ تھا جس کے مسلمانوں کے لیے کوئی اخلاقی اصول نہ تھے۔ اس کی حکمرانی کے دور میں تمام مساجد کو تالے لگائے گئے اور جمعہ اور دینی اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی،
اور ملتان کی مرکزی عیدگاہ کے ایک حصے کو گھوڑوں کا استبل اور دوسرے حصے کو مہمان خانہ بنایا گیا اور عین محراب کی جگہ کو موت خانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ دور تھا جبکہ حکومت میں خزانے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فوج کو عوام میں کتوں کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا کہ ان کو لوٹیں اور اپنی تنخواہ کی رقم پوری کر لیں۔ اس دوران سکھ فوج جہاں پر غریب مسلمانوں کی جمع پونجی سے ان کو محروم کر دیتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ مقامی مسلمان عورتوں اور بچیوں کو بھی اٹھا کر لے جاتے تھے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج اس کو پاکستان کا ہیرو مان کر اس کے مجسمے کو پاکستان کی ایک تاریخی مقام پر نصب کیا گیا ہے، جبکہ تاریخ کی ایک یاد رکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ جب 7 سمندر پار سے آنے والے تاج برطانیہ کی افواج نے یہاں پر قدم رکھے تو یہاں کی عوام نے کچھ سکون کا سانس لیا اور فرنگیوں کو خوش آمدید کہا، یہاں تک کہ اس وقت کے بڑے بڑے عہدوں پر اپنی عزت اور ناموس کی خاطر خاموش بیٹھے ہوئے لوگوں نے تاج برطانیہ کا ساتھ دیا تھا۔ اور ہم تو یہ بھی بھول گئے ہیں کہ تارا سنگھ نے تقسیم ہند کے موقع پر قائد اعظم کی پیشکش کو ٹھکرا کر نہرو کے ساتھ مل کر سکھوں میں مسلمان دشمنی کو آگ کو بھڑکایا۔ بھارتی پنجاب سے ہجرت کر کے آنے والے ابھی تک اپنے جوانوں، بچوں اور بوڑھوں کے بے ایمانہ قتل کے ساتھ ساتھ اپنی جوان بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں سمیت اپنی ماؤں کی وہ چیخیں نہیں بھول پائے جو جتھوں کی صورت میں اجتماعی آبرو ریزی کے وقت بلند ہوتی تھیں، اور حاملہ عورتوں کے پیٹ کو کاٹ کر اس میں سے بچوں کو نکال کر اپنے نیزوں کی انی پر اٹھانے والے بھی یہی لوگ تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں موجود بھگت سنگھ، جس نے آزادی کی خاطر اپنی جان بھی دینے سے دریغ نہیں کیا، اس کی اگر غیر مجسماتی یادگار بنائی جائے تو ہر کوئی اس کی ستائش کرے گا۔ دین اسلام بتوں کو آویزہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسی وجہ سے 17 اگست 2021 کو ایک نوجوان نے اس مجسمے کو سب کے سامنے بڑی بہادری کے ساتھ توڑ کر پھینک دیا، جس کے بعد اس نوجوان نے کسی قسم کی فرار ہونے کی کوئی کوشش نہیں کی اور آرام کے ساتھ ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نوجوان ایک نڈر انسان ہے۔ اس لیے اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا، اور اس نوجوان کو سلاخوں کے پیچھے بھی اطمینان کے ساتھ دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر طرح سے مطمئن اور پرسکون ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ اس کے وکلاء نے کیس کر کے 18 اگست 2021 کو اس کو آزاد بھی کروا لیا، جو کہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس سے قبل 11 دسمبر 2020 میں بھی اس مجسمے کا بازو توڑ دیا گیا تھا۔ ایک شہری جس کا نام زہیر ہے، جو ہربنس پورہ کا رہنے والا ہے اور 16 سے 18 سال کا جوان ہے، اس کا کہنا تھا کہ رنجیت سنگھ نے مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کی بے انتہا بار اجتماعی آبرو ریزی کی اور مسلمانوں کو شہید کیا، اس لیے وہ مسلمانوں کا دشمن اور قاتل تھا، اس لیے اس نے اس کا مجسمہ توڑ دیا۔ اور اس کا کہنا تھا کہ ایک اسلامی ملک کے اندر وہ لوگ جو اسلام اور اس کے ماننے والوں کے خلاف ہوں، ان کا مجسمہ بنا کر نہیں لگانا چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اظہار خیال ضرور کیجیے گا۔